السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. بنگلہ دیش میں انتخابات ہوئے, بی این پی نے میدان مار لیا, دوسرے نمبر پہ جماعت اسلامی ہے. وہاں پہ ایک اینٹی انڈیا ویو اٹھی, جن زی کے بارے میں بھی باتیں ہوئیں. ڈاکٹر یونس نے ہیڈ کیا جو انٹرم سیٹ اپ تھا, اور اچھے انتخابات کے کچھ کہا جا رہا ہے کہ بڑا اچھا ٹرن آؤٹ رہا, 60%. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی وہاں اس میں اپنے اسٹیٹ اپریٹس میں یا آپ کے انتخابات میں یا پولیٹیکل پروسیس میں ایک اعتماد کا اظہار ہے. پاکستان کے ساتھ اب کیا نیا رخ اختیار کریں گے یہ تعلقات, کیونکہ اینٹی انڈیا اور پرو پاکستان ویو دیکھنے میں مل رہی ہے بنگلہ دیش میں, اور پاکستان کا وہ جو پرنسپل سٹینڈ پوائنٹ تھا یا سنسیریٹی ٹورڈز بنگلہ دیشیز, وہ بھی ونڈیکیٹ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایران کا ایشو ایسا ہے جو ابھی ان کرنسی ہے, اور اس پہ بات ہوگی کہ ایران کی رژیم کے ہٹائے جانے کی باتیں ہوتی تھیں, جو ریولوشنری رژیم ہے, پھر بومبنگ شامبنگ بھی ہوئی, سارا کچھ. بعد میں اب ڈیل کی باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور دونوں طرف سے ڈیمانڈز بھی آ رہے ہیں, اور ڈیمانڈز پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, بظاہر دکھائی دے رہا کہ کچھ نہ کچھ لے دے کر کے معاملہ طے پا لیں. آئیے ان سب پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ انتہائی موضوع شخصیت موجود ہیں, جناب نذیر حسین, سابق ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ امور. نذیر صاحب, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. بنگلہ دیش نیشنلسٹ یا نیشنل پارٹی, یہ ظاہرہ پاور اسی کے ہاتھ میں آئے گی. عوام نے انتخابات میں بڑا بھرپور, ان کو تقریباً 2/3 اکثریت ان کو مل گئی ہے. تو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اینٹی انڈیا پرو پاکستان, اس حوالے سے بھی جن زی کا کیا رول ہے؟ اب ایک تو ریفرینڈم ہی ہوا, وہ بھی تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کر دیں. ریفرینڈم تو وہ اوور شیڈو نہیں کر رہا اس انتخاب کو, کیونکہ ریفرینڈم میں تو ایسی کچھ مطالبہ تھے کہ جو تقریباً جماعت اسلامی کے بھی تھے, بی این پی کے بھی تھے, اور تقریباً جن زی کے بھی تھے وہ سارے. تو ان دونوں کا ذرا ہم چاہ رہے ہیں کہ موازنہ کریں. بسم اللہ کریں. اسی سے ہم اسی کو تھوڑا سا ان پیک کر لیتے ہیں پہلے, پھر ڈیٹیل میں جاتے ہیں. الیکشن تو ہونے تھے جی, جو ہو گئے. اب چونکہ کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بھی کنٹروورشل تھا. پرانا جو کانسٹیٹیوشن, پرانا کانسٹیٹیوشن درست ہے, یا ایگزسٹنگ کانسٹیٹیوشن جو وہ کنٹروورشل ہے, اور اس میں کافی ڈسٹورشنس ہیں. اور جو مین ڈسٹورشن اس کے اندر ہے وہ ہے کہ بنگلہ دیش جو ہوگا یہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگی. اب یہ جو سیکولر ہونا, یہ نیگیشن ہے بنگلہ دیش اسٹیٹ کی اٹ سیلف, کہ اس کی کریشن کا جو کنسیپٹ ہے ایبسولوٹلی اس کی نفی ہے, اس کی نیگیشن ہے. ہاں. تو اگر آپ نے سیکولر ہی ہونا ہے تو پھر 47 میں آپ علیحدہ کیوں ہوئے, اپنا وطن کیوں مانگا, اور بنگلہ دیش تو اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا. دونوں کٹھے تھے تقریباً ان اے وے. ہاں. تو بنگلہ دیش کا اگر آپ وہ ہونا چاہتے ہیں, اور ہندوستان کا بھی اس وقت نہرو کی لیڈرشپ میں یہ کلیم تھا کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہوں گے. تو سیکولر کا مقصد ہے کہ مذہب کا کوئی رول نہیں ہوگا اس کے اندر. جب مذہب کا رول نہیں ہوگا تو پھر ہندو مسلم کا کانسیپٹ جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں رہا. سیپریشن کا وہ کانسیپٹ نہیں رہا نا, نہیں رہا. تو پھر ان اے وے وہ تو نیگیشن ہو گئی. اور لیکن یہ آرٹیفیشل سچویشن تھی. مسلمان ہندوستان کے اندر, چاہے وہ 47 سے پہلے تھے یا 47 کے بعد کی بات ہے, انکلوڈنگ پاکستان, اور اب بنگلہ دیش بھی, یہ دو حقیقتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دو مختلف اسکول آف تھاٹس سے بہت بڑا ہے کہ دو کلچرز ہیں, دو ٹریڈیشنز ہیں, دو میاں صاحب سویلائزیشنز ہیں. درست کا. اب دو سویلائزیشنز کیسے کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں جب کہ ایک وہ کالونیلزم سے باہر نکلی ہوں, اور ایک سویلائزیشن جسے ہم لیٹس کال دیم اسلامک سویلائزیشن کے جو لوگ تھے, ان کا جو ایکسپیرئنس تھا اس کالونائزیشن پیریڈ کے اندر, اور اس دورانیے میں جو ہندو ڈومیننس تھی نمبر 1, اور نمبر 2 جو ان کا رول تھا
انگریز کے ساتھ مل کے یا کلونیل رولر کے ساتھ مل ٹو کے دا ڈس ایڈوانٹیج آف مسلم, اور ٹو دا ڈس ایڈوانٹیج, ایکسٹریم ڈس ایڈوانٹیج ایکسٹریم ڈس آف دی مسلم. اور جو بعد میں پھر بنیاد بنا کہ یہ دو کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, لہٰذا ہمیں ایک علیحدہ ہوم لینڈ اپنا, ہمیں علیحدہ اسٹیٹ چاہیے. صحیح, ٹھیک, یہ بنیاد بنی. اب اگر بننے کے بعد چاہے وہ 71 میں ہوا یا شروع میں ہوتا, اگر سیکولر آپ نے ہونا تھا تو وہ پھر نیگیشن تھی. نیگیشن. اب یہ جو ریئلائزیشن ہوئی, اس کو بہت ٹائم لگا, اور ٹائم نہیں لگا, یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو فیل بھی نہیں کیا, انہوں نے اس کو ایکسپیرئنس کیا. یو نو دے وینٹ تھرو اٹ کہ اگر سیکولر ہم رہیں گے تو گریجولی ہم اپنی آئیڈینٹی لوز کر ایز اے مسلم سیپریٹ بنگلہ دیش سوسائٹی لوز کر جائیں گے, جو لوز کر رہے تھے وہ. اور وہ بڑے بھرپور انداز میں ریئلائزیشن, جو ریئلائز تو بعد میں ہوا, لیکن جو 15 سال حسینہ واجد کے تھے اور اس سے پہلے جو مجیب الرحمان کے پیریڈ تھا, وہ سارے کا سارا ہندو ڈومینیٹڈ تھا. ٹھیک ہے. اور وہ ہندوتوا چونکہ اب بیڈ لک فار حسینہ واجد کہ RSS پاور میں آ گئی. پہلے تو صرف کانگریس پہلے تو صرف سیکولرزم تھا. ٹھیک ہے. لیٹس ناٹ گو فار دا پارٹی. سیکولرزم پلس ایکسٹریمزم دونوں ہی آ گئی نا. اب لیٹس ناٹ گو فار دا پارٹی. پارٹیاں بدلتی رہتی ہیں. وہ جو تھاٹ تھا ہندوتوا کا, اور اگر وہ سیکولرزم کی شیپ میں تھا, اور وہ اتنا ہی مشکل تھا کہ وہ گریجولی اوور لیپ کر رہا تھا گریجولی. اور اسلامک جو ان کی آئیڈینٹی تھی سر, دے ور لوزنگ اٹ. اس کو سپریس بھی کیا جا رہا, دے ور لوزنگ اٹ. اٹ. اگر آپ لوز کر رہے ہو ود دا پیسج آف ٹائم another 25 years, تو پھر آپ کی وہ جو سیپریٹ ایگزسٹنس ہے نا, وہ خطرے میں پڑ جاتا, وہ illogical ہو جاتی. ٹھیک ہے. اگر آپ نے illogical ہونا ہے تو پھر آپ 2 کنٹری کیسے ہوں گے؟ پھر تو آپ ایک اسٹیٹ بن جائیں گے. آپ کا وجود ہی نہ رہ گیا. بنگلہ دیش واز گوئنگ ٹو بیکم ون آف دی انڈین یونین کی اسٹیٹ. اب یہ unnatural, ورچولی تو وہ بن چکا تھا. میاں صاحب, دس واز unnatural. It was being manipulated. یہ سارا پولیٹیکل پروسیس تھا بائی دا وے. اب چونکہ مسلمان وہی بنگالی تھے جنہوں نے اسلام کی پاکستان کی بنیاد رکھی تھی, وہی لوگ تھے جنہوں نے 2 نیشن تھیوری کو آگے لے کے بڑھایا تھا اور اسی کے بیس پہ نیا ملک بنانے کی کہا تھا. تو اب وہ ایلیمنٹ جو تھا گریجولی دے ریئلائزڈ کہ ہمارے ساتھ صرف ظلم نہیں ہو رہا, ہمارے ساتھ ایک دھوکہ ہو رہا ہے. ہاتھ ہو گیا, دھوکہ ہو رہا ہے, جسے آپ کہتے ہیں ہاتھ ہو گیا. تو اب وہ ریئلائزیشن بڑھتے یہاں تک آئی. اب یہ جو پروسیس ہوتی ہے نا میاں صاحب, یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتی. نہیں, یہ ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. دے ٹیک جنریشنز. اب وہ پہلے جو جنریشن تھی وہ تو اس ریلے میں بہہ گئی کہ ہمیں علیحدہ چاہیے. لیکن جنریشن ٹو جنریشن تھاٹ تو آتی ہے نا. اب نیا جو جنریشن ہے, انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ ہماری آئیڈینٹی خطرے میں ہے, اور جب آئیڈینٹی خطرے میں ہوگی تو ہمارا ملک خطرے میں ہوگا. جب ہمارا ملک خطرے میں ہوگا تو ہم نے تو اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ ہم ہندو کے نیچے لگ جائیں گے یا ان کو اڈاپٹ کر لیں گے. وہ پھر اس نے ریباؤنڈ کیا. ایگزیکٹلی. اب یہ جو جنریشن زی, لیٹس کال اٹ جنریشن زی, اب جنریشن زی مور اور لیس گلوبلی میاں صاحب اٹ از موونگ ٹو دا رائٹ. ٹو دا رائٹ. اچھا, یہ تو بڑا اہم انکشاف کر دیا. کنزرویٹو رائٹ, ٹھیک ہے, کی طرف جا رہی ہے. یہ ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں گے یہ فنامنا ہے. اچھا, اب جنریشن زی نے ریوولٹ کیا اگینسٹ جو مجیب, لیٹ می allow me to call it مجیب پارٹی. ٹھیک ہے. اب ان ٹوٹو جو بھی کچھ تھا ان کا, آخر میں مجیب فلسفی کا حسینہ واجد کو نکلنا پڑا وہاں سے. تو لہٰذا اب وہ جو اپرائزنگ تھی, جو ریوولٹ تھا, یا لیٹس کال اٹ اے ریولیوشن تھا, اب اس نے راستہ تو ہموار کر دیا تبدیلی کا. ایسا تبدیلی کا. اب وہ جو ینگ لوگ تھے ابھی وہ اتنے آرگنائز نہیں تھے, اتنے سینئر نہیں ہوئے تھے, ابھی ان کا ایکسپیرئنس نہیں تھا پالیٹکس کا, ابھی انہوں نے اس قسم کا آرگنائزیشن نہیں بنائی تھی. انہوں نے دے بیکم اے کیٹلسٹ, چینج کا انسٹرومنٹ آف چینج کا کیٹلسٹ بن گئے. چینج تو انہوں نے آنی تھی,
لیکن وہ کیٹلسٹ بن گئے اور وہ لیڈ کر لیا انہوں نے چینج کو. ہاں ہم اگر ریولیوشن نہ بھی کہیں, لیٹس کال اٹ اے چینج, چینج کر لیں. انہوں نے اس کو کر لیا. اب بی این پی جو ہے وہ ایکسپیرینس اور ڈے ون اٹ واز ون آف دا ٹو پارٹیز, پارٹی اسٹیبلشڈ پارٹی, عوامی پارٹی اور نیشنل بنگلہ دیش نیشنل پارٹی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو سینٹرسٹ ہیں, دے آر ناٹ ایکسٹریم رائٹ ٹھیک ہے, اینڈ دے آر ناٹ لیفٹ ادھر. اور یہ چونکہ سینٹرسٹ تھے تو دے ور ان اے وے مور ایکسیپٹیبل ٹو دا جنرل پبلک. اب چونکہ جنریشن زی نے ایک ایز اے کیٹلسٹ راہ ہموار کر تبدیلی کو شروع کر لی تھی. اب دیٹ بیکیم اے کیا کہتے ہیں کہ فرٹائل گراؤنڈ فار بی این پی ٹو کیپچر, اور وہ اسٹیبلش بھی تھی پہلے سے. ٹھیک ہے, اب ناؤ فرام ہیئر وی اسٹارٹ دی انالیسس ٹھیک ہے کہ اب کیا ہوگا. اب تین فورسز ہو گئے, ایک جنریشن زی ہوگی, ینگ لوگ ہو گئے, ایک بی این پی ہوگی اور ایک عوامی پارٹی ہوگی. عوامی پارٹی. اب عوامی پارٹی از گون فار ایور. وجہ کہ انہوں نے جتنی زیادتیاں کی, جتنا ظلم کیا اور جتنے باعث تھے اور جتنا وہ پرو انڈین ہو گئے تھے یا پرو ہندوتوا ہو گئے تھے جس کے خلاف یہ قوم اٹھی. اب یہ جو سینٹیمنٹ ہے یہ صاحب, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ڈسپیئر ان اے ڈے اور ٹو. نو it is there to stay for a while. It will take decades. اب میں is it a jolt to India? Set back to India? میں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو انالائز کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اب دیکھیں, اب تین فورسز ہو گئی. جو عوامی پارٹی اٹ از آؤٹ آف دی کانٹیسٹ, ٹھیک ہے, سمپلی بیکاز کہ ان کی آئیڈیالوجی, ان کا پریکٹیکل جو پالیٹکس تھی, دے ور ڈیٹرمنٹل ٹو دا ویری باڈی آف بنگلہ دیش, ٹھیک ہے, the very existence of بنگلہ دیش. یہ ہو گیا تھا, وہ تو ڈسکارڈ ہوگی, وہ ڈسکارڈ ہو گئی. they are not going to come back. اب آگے بی این پی سینٹرسٹ پارٹی, نیشنلسٹ پارٹی. اب ایک سوال لے لیتے ہیں, اس سے پہلے ہم پاکستان کی طرف آئیں. واٹ از دی فیوچر آف دی جنریشن زی؟ جنریشن زی. اب انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے سٹیزن پارٹی کے نام پہ, شاید جو بھی نام ہے اس کا, سٹیزن پارٹی. اب اس کو 6-7 سیٹیں ملی ہیں ان کو. میرے خیال میں اس سے زیادہ ان کو ملنی بھی نہیں تھی, بیکاز دے ہیڈ ناٹ یٹ آرگنائزڈ. اور الیکٹورل پروسیس میں تو ان کا کبھی رہا نہیں تھا, ان کے لیے پریزنس نہیں تھی, دے ور ٹو ینگ. اچھا, اب ایک اور فنامنا بھی سامنے آ گیا. لیٹس ناٹ اوور ایسٹیمیٹ کہ یہ جو جنریشن زی ہے یہ ایک حد سے زیادہ آرگنائزڈ ہے, یا ایک حد سے زیادہ انلائٹنڈ ہے, یا ایک حد سے زیادہ آرگنائزر رہیں گے. ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا. اس کی وجہ آپ نے بات واضح کر دی نا, وہ کیٹلسٹ آف چینج ہے. تھے دنیا میں بھی ایسے ہی ہے. دا ورڈ کیٹلسٹ پوری دنیا میں ایسے ہی ہو رہا ہے, ایکسپلین کرتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ سمجھیں, اب وہ کیا ہوں گے, وہ ایک میڈیٹنگ فیکٹر ہوں گے. لیٹ می کال میڈیٹنگ فیکٹر بٹوین دی سوسائٹی اینڈ دا گورنمنٹ اینڈ دا بی این پی. وہ ایک میڈیٹنگ, لیٹ می ریپیٹ اٹ, میڈیٹنگ فیکٹر ہوں گے, کیونکہ ان کا ایک پریشر رہے گا. اور وہ چونکہ انلائٹنڈ لوگ ہیں, فارورڈ لوکنگ لوگ ہیں, ینگ لوگ ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم وہ اپنے گرد, وہ ویسے سینٹرسٹ ہیں یا لیفٹسٹ ہیں؟ they are patriots. ٹھیک ہے. they are right wing نہ کہیں آپ ان کو, center of right, patriots, right of the center, patriots ہیں وہ, ٹھیک ہے. اور چونکہ وہ ینگ لوگ ہیں, کنسرنڈ پیٹریوٹس. اب چونکہ وہ ینگ لوگ ہیں, ان کے اندر نیشنلسٹ فیلنگ بہت زیادہ ہے, بڑی شدید ہے, اور they want to see بنگلہ دیش reach somewhere, grow in some way, اور اس کا فیوچر بھی ہونا چاہیے. اب لہٰذا دو چیزیں اسٹیبلش ہو گئیں. اب لیٹس لک ٹو بیونڈ اس الیکشن کے. اب رول آئے گا جنریشن زی کا. میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو فوکس آن جنریشن زی. اس وقت یہ صورتحال ہے. وہ ساتھ ریفرینڈم والی بات بھی میں آگے آتا ہوں. اب جو ٹرینڈز ہوتی ہیں نا سر, ایٹ لیسٹ 2 سے 3 ڈیکیڈ لاسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پوری جنریشن. اب 2031 کا جو الیکشن ہوگا, دیٹ از دا ٹائم جب جماعت اسلامی ول ڈومینیٹ. میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں, فورکاسٹ دے رہے ہیں, فورکاسٹ بھی کر رہا ہوں, لیکن میں انالائز کر رہا ہوں آپ کے لیے. اور چونکہ ابھی ہم نے جماعت اسلامی کو فیکٹر ان نہیں کیا, بی این پی کو فیکٹر ان کیا,
اسٹوڈنٹس کو فیکٹر ان کیا. ٹھیک ہے اب آگے جماعت اسلامی. ٹھیک ہے اب جماعت اسلامی کی کوئی 66 سیٹس ہیں. ہاں تقریباً 70 کے قریب ہے. چلے 70 قریب ہیں. سو وہ 68 دے آر اے فارمیڈیبل کمپٹیٹرس. ٹھیک ہے ہم اپوزیشن ہی کہیں گے ان کو. ہاں میرا خیال میں بنگلہ دیش میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی ایز سچ. جو ہونی تھی وہ باہر نکل گئی عوامی پارٹی. اب آگے 3 BNP, جماعت اسلامی اور جنریشن زی. ٹھیک ہے اب جنریشن زی جو ہے یہ معتدل ہے, ماڈریٹ ہے. یہ اگین تبھی میں نے عرض کیا تھا یہ میڈیٹ کرے گی بٹوین BNP اینڈ جماعت اسلامی. ٹھیک ہے لیکن ان کا رجحان جو اینڈ دا ہوگا پبلک اینڈ دا پبلک, ٹھیک ہے ان کا جو رجحان ہوگا وہ رائٹ آف دا سینٹر ہوگا. اب 2031 کا جو الیکشن ہوگا میاں صاحب, اس میں الٹرا رائٹ آ جائے گا. نو الٹرنیٹو نہیں آئے گا. اچھا دیٹ وڈ بی جماعت اسلامی ایرا. 2031 آنورڈ 31 میں جماعت اسلامی ول بی ان پاور. اب ہوگا وین, چونکہ میں ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں, ہاں یہ ٹرینڈ اس طرف جا رہا ہے, ٹرینڈ جا رہا ہے. یہ ادھر جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب 2031 میں رائٹ سینٹر آف دا رائٹ آف دا سینٹر میجورٹی ہو جائے گی, میجورٹی ہوگی تو جماعت اسلامی ول ون. جب اور یہی چیز بائی دا وے انڈین بنگلہ دیش ایکسپرٹس جو ہیں ان پہ لرزہ طاری ہے. یہ 5 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتے, ہمارے پہلو میں یہ تو گزر جائیں گے. ایک ہمارے پہلو میں ایک اسلامک اسٹیٹ ابھر رہی ہے, یہ ان کے لیے علم ہے, ان کے لیے ان پہ لرزہ طاری ہے. بگ سیٹ بیک. میں جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں, لرزہ طاری ہے ان کے اوپر. میں سیٹ بیک تو چھوٹا لفظ رہ گیا نا, چھوٹا لفظ رہ گیا. اب ان کو پتا ہے 2031 میں جماعت اسلامی از گوئنگ ٹو ناؤ واٹ. اس لحاظ سے ایک طرف پاکستان کا خوف ہے, ایک طرف BT کا. اب آ گیا پاکستان. میں وہی کہہ رہا ہوں ان کو ملا کے بات کریں نا. اب آ گیا پاکستان. یہ تو پھر پہلے والے پاکستان سے بڑا پاکستان بن گیا. عملاً دیکھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے, پہلے والے پاکستان سے بڑا پاکستان بن گیا. کل رات انڈیا کو انڈیا سینٹرک بات کر رہا ہوں. ہم اسی بات پہ کر رہے ہیں. اب پاکستان کے ساتھ جو بھی ریلیشن شپ بنے گا بنگلہ دیش کا, یہ ان 5 سالوں میں ڈیولپ ہوگا, کلمینیٹ نہیں ہوگا, ڈیولپ ہوگا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے 2 چیزوں کے اوپر. ایک چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو جماعت اسلامی ہیں اور BNP ویسے ہی پرو پاکستان ہے. ہم پرو پاکستان پولیٹیکلی نہیں لیتے, ایڈیالوجیکل ہم بات کرتے ہیں. ہاں اب لیکن بائی ڈیفالٹ بائی وے آف بینگ اینٹی انڈیا پرو پاکستان ہو جاتے ہیں, چونکہ انڈیا نے بائی ڈیفالٹ تو ہو جاتے ہیں. انڈیا نے پچھلے 15-20 سالوں میں جو بنگلہ دیش کی پولیٹیکل اینٹیٹی کو نقصان پہنچایا, جو ان کی روئن کر دیا, جو ان کو اسٹیٹ ہوڈ کو نقصان پہنچایا ایز اے اسٹیٹ, اور جو انہوں نے ہندو تھاٹ کو, ہندو سیکولرزم کو, سو کال سیکولرزم کو امپوز کرنے کی کوشش کی. دے وانٹیڈ ٹو اریز دی مسلم پرسنالٹی فرام بنگلہ دیش. ہاں تو پاکستان کا بھی انہوں نے بیچ میں ایک ویج ڈالنے کی کوشش کی نا بنگلہ دیش. وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہے ہی. ہاں ہم صرف فوکس کر رہے ہیں بنگلہ دیش کے اوپر کہ انہوں نے بنگلہ دیش کو ایز اے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ گریجولی ڈیلیوٹ کرنا شروع کیا, ان کی پرسنالٹی کو ریز کرنا شروع کیا, اور دے وانٹیڈ ٹو ان اے وے اپنے اندر ان کو ایبزارب کرنے کی کوشش کی, اور پاکستان کے خلاف باتیں کر کے انہوں نے ان کو بدزن کیا اور دور کر دیا. چلیں یہ یاد رکھیے ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. ہاں یہ ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نذیر حسین, اور ہم بات کر رہے ہیں بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, یہ سارا پورا خطے میں یہ جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں. ایران پہ بھی ہم بات کوشش کریں گے, لیکن یہ موضوع بذات خود اتنا جامع ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک پوری تفصیلی گفتگو ہو جائے. جناب جی, تو ہم بات کر رہے تھے 2031 کی, اور جماعت اسلامی کی کو پولیٹیکلی پرویل ہونے کے لیے اب یعنی آپ کو پورا وہ ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے. اچھا, میں نے آپ سے عرض کر دی اور شیئر کر لیا آپ سے. یہ انالیسس ہے, ٹھیک ہے, یہ پریڈکشن نہیں, انالیسس. ہاں, دیکھتے ہوئے کہ ٹرینڈ جو ٹرینڈز ہوتے ہیں میاں صاحب وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دس واٹ دے کال اٹ. اچھا, اب یہ ٹرائنگل بن گیا ہے, 3 پارٹیز ہوں گی, ہندوستان, بنگلہ دیش اور پاکستان. ٹھیک ہے. ہندوستان کے پورے ساؤتھ ایشیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ اچھے تعلقات اچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک نمبر 1. نمبر 2, انڈیا کی کوشش یہ تھی کہ بنگلہ دیش کو علیحدہ کر دیا, جو کیا انہوں نے, جو سیٹ بیک تھا ہمارے لیے. اب ہاؤ ڈو وی
how do we address this loss. یہ لاس بنگلہ دیش کا بھی ہے, صرف ہمارا ہی نہیں ہے, بنگلہ دیش کا بھی لاس ہے جب وہ سیپریٹ ہوئے. ٹھیک ہے, اب وہ ریئلائزیشن آ رہی ہے ان کے اندر. اب کیا ہو سکتا ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے. بنگلہ دیش کی جو شروع میں فلاسفی تھی بنگلہ دیش ایسٹ ونگ کی, میں آپ کو ڈیفینس ڈاکٹرن کی بات کر رہا ہوں. لیٹ می ناؤ شیئر ود یو ڈیفینس ڈاکٹرن. واٹ واز دی ڈاکٹرن اس وقت کہ پاکستان ایسٹ ونگ کا ڈیفینس کیسے کرے گا. ڈاکٹرن یہ تھی کہ ایسٹ ونگ کا ڈیفینس ویسٹ پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے, پاکستان اس قابل نہیں تھا ابھی اکنامکلی کہ وہ 2 اسٹینڈ الون آرمیز ڈیولپ کر سکے اور ڈپلائی کر سکے, 2 جگہ ڈپلائی کر سکے. ٹھیک ہے, اور یہ ایک پرسیپشن تھی یا کیلکولیشن تھی لیڈرز کی کہ بنگلہ دیش کو ایز سچ انڈین انویژن کا خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ہندوستان کا جو مین فوکس ہے وہ ویسٹ پاکستان ہے. تو یہ ڈاکٹرن تھی کہ ایسٹ ونگ کا ڈیفنس ویسٹ ونگ سے ہوگا. جب بھی اگر کوئی ہوا تو یہ پاکستان کا ایسٹرن بارڈر ہے اور ہندوستان کا ویسٹرن بارڈر ہے, یہ ہیٹ اپ ہوگا. اور یہاں ہوتا بھی رہا, جو ہوا بھی رہا, ہسٹوریکلی ہوا بھی یہ ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی 71 میں جب جو کچھ ہوا اس میں گلوبل پالیٹکس بھی شامل تھی. اب ہم اگر اس کو بھی لائیں گے تو پھر وہ بڑی لمبی بات ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی. کمنگ بیک ٹو دس ون, اب بی این پی لیٹس ناٹ کال اٹ پرو پاکستان, لیٹس کال اٹ کہ ریئلسٹ ہیں وہ, اور ان کو پتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ کہاں پر ہے, پریگمیٹک لوگ ہیں, ان کا انٹرسٹ کہاں پر ہے. ٹھیک ہے, اور پچھلے سالوں میں جو ہندوستان نے ان کے ساتھ لیٹ سے ہاتھ کیا ہے, آپ اس سے سبق سیکھیں گے وہ. اور جو انیشل اوپننگس ہوئی ہیں بٹوین پاکستان اینڈ بنگلہ دیش, جیسے ہوائی سفر شروع ہو گیا ہے, بلکہ کچھ دن پہلے سے شروع ہو گیا ہے. پاکستانی ملٹری لیڈرشپ وزٹ کر چکی ہے, سویلین لیڈرشپ بھی کچھ لوگ جا چکے ہیں, وہاں سے بھی کچھ لوگ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ضرورت ہے, ناؤ لیٹس فوکس آن واٹ شوڈ بی ڈن. اب انفارچونیٹلی پاکستان پچھلے 70 سال سے ایک چیز میں کمزور رہا ہے. I've been in foreign service for a long time. For 3 to 4 decades. جو ڈپینڈنس ہے پاکستان کی پالیسی کی اور ملکوں کے ساتھ تعلقات کی, وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہے. This is not enough. This is the weakest link. ہمارے آرکیٹیکچر کے اندر. بڑی اچھی آپ نے ایلیبریٹ کیا پوائنٹ. ٹھیک ہے جی, یہ جو ہماری اس لیے سسٹین نہیں کر سکی, صحیح نہیں ہو نہیں سکتا. جب گورنمنٹ بدلتی ہے پالیسی بدلتی ہے, اور جب ادھر یا ادھر جب حالات بدلتے ہیں پھر بدلتی ہے. اگر آپ نے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے مل مردہ پاکستان کے لوگ اور بنگلہ دیش کے لوگ, اگر وہ واقعی لاسٹنگ ریلیشن شپ, واقعی 1947 کا جو جذبہ, اس کو میں جذبے کی بات کر رہا ہوں, I'm not talking of 2 countries getting together, no. اگر اس جذبے کو آپ نے دوبارہ متحرک کرنا ہے تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ مسٹ ہے. ٹھیک ہے, ایک نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2, ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں, لیٹس بی ویری کلیئر, they have no role in relationships between the countries. کیا پاکستان کی کوئی پارٹی اس کا کوئی تعلق ہے چائنیز کسی پولیٹیکل پارٹی سے؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی امریکہ کے ساتھ 70 سال سے ہم لنک ہیں؟ نو. کبھی سنا کہ 1-2 لابسٹ کبھی پکڑ لیے تو بس, اور وہ اور چیز ہے. نہیں بس اور کچھ بھی نہیں. پولیٹیکل پارٹی, پولیٹیکل کوئی آپ کا ڈیموکریٹ کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ کوئی پولیٹیکل لنک نہیں ہے. کیا آپ کا ریپبلکن کے ساتھ ہے؟ اصولوں کیا ہونا چاہیے تھا؟ نو, لیٹس بی ویری کینڈیڈ. مسلم لیگ ایک رائٹ آف سینٹر پارٹی ہے. ٹھیک ہے, دے شوڈ ہیو اسٹیبلش بائی ناؤ ویری کلوز ورکنگ ریلیشن شپ ود ریپبلکنس آف امریکہ. ورکنگ ریلیشن شپ, یو نو. اور لیٹس سے اہم پوائنٹ ہے ویسے. لیٹس سے پیپلز پارٹی, ہاں, جو
لیفٹ آف سینٹر ہے, لیفٹ آف دا سینٹر ہے, ٹھیک ہے, دے شوڈ ہیو ویری کلوز ریلیشن شپ ود دی ڈیموکریٹس. اسی طرح یورپ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, سوشل ڈیموکریٹس سوشل ہیں, ڈیموکریٹس, کنزرویٹو پارٹیز ہیں, لیبر ہے ادھر, لبرل پارٹیز لبرل ہیں. بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو پھر کیا ہوتا اس کا, لائک وائز اسی طرح وہاں بھی ہوتا. یہ سب کیا ہوتا. ہاں ناؤ وی آر گیٹنگ لٹل انٹو ہاں, پالیٹکس. یہ چیز ضروری ہے. اب کیا ہوتا, یہ خود بھی میاں صاحب, ناؤ لیٹس میک اے پوائنٹ, یہ خود بھی گریجولی ایڈیولوجیکل پارٹیز بن جاتے. اب پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز are یعنی آپ کا مطلب they would have drawn strength from them as well. not only strength, اچھا, they would have transformed themselves into ideological parties. through such an interaction, اگر ایسے ہوتا. آٹومیٹکلی قدرتی بات ہے ٹھیک سر, ہے. ٹھیک ہے. اب وہ شخصیت ہوتی ہے پارٹی کی, جس طرح انسان کی شخصیت ہاں, ہے اس نا, طرح پارٹی کی بھی ہے. اس طرح اس کا کلچر ہوتا ہے, شخصیت ہوتی ہے. اب کیا ہے, ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے ہیو نو ایڈیالوجی. دے میں بھی کوئی کنزرویٹو ہے, جو کچھ ہے نہیں, نعرے بازی اپنی جگہ, لیکن ہے کوئی نہیں. they don't have any ideology. Let's call it ideology neutral. یہ respectful word ہے, but میں بھی یہ کہوں گا کہ they are deprived of any ideology. ٹھیک ہے. اس کی وجہ صاف نظر آتی ہے. یہ پھر کیا ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹی جو کہ نہیں ہوتی ہیں, تو پاور میں آنے کے لیے کبھی یہ چھلانگ دائیں طرف لگاتی ہیں, کبھی بائیں طرف لگاتی ہیں, کبھی یہ کسی اور کی سپورٹ چاہتی ہیں, کبھی ریلیجن کا نعرہ لگا لیا, کبھی ادھر کا کر لیا, کبھی کچھ نعرہ لگا لیا. ٹھیک ہے. اور اکنامک لیول کے اوپر کبھی یہ پرو پرائیویٹ سیکٹر ہو جاتی ہیں, کبھی یہ پرو گورنمنٹ, نہ پرو ہو پبلک جاتی ہیں, سیکٹر. اور وہ اس کے ناطے کہ جی ہم ویلفیئر اسٹیٹ ہیں. ویلفیئر اسٹیٹ تو ساری ہیں, امریکہ از اے ویلفیئر اسٹیٹ, سو از یورپ. اسٹیٹ از سپوز ٹو بی, ٹھیک ہے, اسٹیٹ کی تو ڈیوٹی نہیں ہے, وہ ایڈیالوجی نہیں ہے. ویلفیئر دینا تو اسٹیٹ کی ڈیوٹی. اگر پیپلز پارٹی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو سپورٹ کرتی ہے, اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لبرل پارٹی ہے. نو, ناٹ ایٹ آل. ان کی ایڈیالوجی یہ شو نہیں کرتی. وہ صرف ان کی پولیٹیکل نیسیسٹی ہے کہ وہ ووٹس کے لیے جس علاقے میں وہ ہے وہ ان کو جو. تو میں جو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ وقت آئے میاں صاحب کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بنگلہ دیش میں ریلیشن شپ ڈیولپ کریں, تاکہ آپ گورنمنٹ کی, سٹنگ گورنمنٹ جو بھی ہو یا اسٹیٹ ہو, اس کو سپورٹ کر سکیں ان ڈیولپنگ ریلیشن شپ, لاسٹنگ ریلیشن شپ. یو گیٹ مائی پوائنٹ. ہاں, آپ کا ریلیشن شپ ایک. نمبر دو, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, they should go out of the way and establish very close working relationship with the counterparts in Bangladesh. جو ڈھاکہ یونیورسٹی ہے, it is the center of gravity of Bangladesh politics. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. Young لوگوں کی, we are talking of not practical politics, we are talking of ideological. اب میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب یونیورسٹی should have very close relationship with ڈھاکہ یونیورسٹی. سیاسی لیول پہ نہیں, ایکڈیمک لیول کے اوپر. ٹھیک ہے. ایکسچینج آف اکیڈمیا, ایکسچینج آف اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, جوائنٹ ہولڈنگ آف کورسز, پروگرامس جو کریں اس کے اندر یہ سارا کچھ کریں. پھر ایک سٹیپ ہم ذرا باہر نکلتے ہیں, اسی طرح چائنا کے ساتھ بھی کریں, یورپ کے ساتھ بھی کریں, بائی دا وے عرب کنٹریز کے ساتھ بھی کریں. وہاں بھی آپ کو سیگمنٹس نظر آئیں گے جو کنزرویٹو ہوں گے, الٹرا کنزرویٹو ہوں گے. ایک چیز اور, allow me this liberty, don't use religion for politics. یہ آپ کن کو کہنے, میں جنرل ریمارک کر رہا ہوں. ڈونٹ یوز ریلیجن فار پالیٹکس. ایک جنرل بات کر رہا ہوں. جب آپ یہ کرتے ہو تو پھر ڈویژن آٹومیٹکلی آ جائے گی. لیکن ایک کامنالٹی, کامن آئیڈینٹی ہماری کیا ہوگی دنیا بنگلہ دیش اور سر؟ سیاست آپ کرتے ہیں اسٹیٹ کے لیے, سیاست آپ کرتے ہیں لوگوں کے لیے, سیاست آپ کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اب ریلیجن کی کامنالٹی جو ہے, ہم حالانکہ یہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے پرابلمز بھی ہیں. ایک سوچ تو یہ ہے نا کہ وہ بھی مسلم, ہم بھی مسلم, اور ایک سب کانٹیننٹ کا. سر مسلم کے علاوہ تو اور بھی تو کچھ ہے نا. ہم وہ کنزرویٹو بھی ہیں, لبرل بھی ہیں. ہاں, ٹھیک ہے,
وہ ٹریڈیشنلسٹ بھی ہیں اور وہ مناقص بھی ہیں. تو اور بھی تو فیکٹر جو ہیں وہ بہت. لینگویج کا دیکھیں, ہمارے کتنے پرسنٹ پاکستانی عربک لینگویج جانتے ہیں بتائیے ذرا. اگر آپ نے ایک مسلم سویلائزیشن پہ آپ بلیو کرتے ہو تو سب سے پہلے جب آپ کی 10% پاکستانی پاپولیشن عربک لینگویج سیکھنا شروع کرے گی, بولنا شروع کرے گی, سمجھنا شروع کرے گی, آپ دیکھیے گا تبدیلی آ جائے گی. اچھا, میرا خیال آپ دو چیزوں کو بہت زیادہ الیبریٹ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا ہے کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسلامک سویلائزیشن اینڈ مسلم سویلائزیشن. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اسلام کو ایک حد سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں, کیونکہ لیکن کامنالٹی آف بینگ مسلمز رکھے وہ تو چلے گی نا. سر آپ کا باٹم ہو گیا نا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کی فاؤنڈیشن ہو گئی, وہ تو ایک بات ہے. اب اس میں ورائٹی بہت ہے. ٹھیک ہے, آپ اس ورائٹی کے اوپر چلیں. پھر وہ جو ورائٹی ہے اگر آپ اس میں جاؤ گے تو پھر ڈفرینسز ہوں گے الٹا, بجائے وہ کامنالٹی ہونے کے وہ پھر ڈویسو پاور ہو جائے گی, وہ ڈویسو فیکٹر بن جائے گا. تو ہم زیادہ کسی وقت اور ایڈیالوجی پہ ہم بات کر لیں گے بعد میں کہ ایڈیالوجی کا رول کیا ہوتا ہے. لیکن آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز, اکیڈیمک پارٹیز, میڈیا خاص کر. اب اگر پاکستان میں کوئی ایسوسیشن ہے میڈیا اونرز کی تو دے شوڈ اسٹیبلش ریلیشن شپ ود کاؤنٹر پارٹ ان بنگلہ دیش. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کے ڈیلیگیشن کو بلائیں, آپ ٹریننگ ارینج کریں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, جوائنٹ ٹریننگ ارینج کریں. ٹھیک ہے, جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کی بنیاد بنے گی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ود بنگلہ دیش سوسائٹی. اچھا, چلتے چلتے مجھے ایک بات ویسے ہی خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ ان کا اس وقت ڈیفینس سسٹم ہے کیا اس وقت؟ تو وہ حال ہی تک تو وہ انڈیا پہ زیادہ انحصار کر رہے تھے, یا کوئی ہیں وہ خود کفالت کی طرف؟ ڈیفینس سسٹم کیسا ہے ڈیفینس کی بات بنگلہ دیش کا؟ سر دیکھیں, بنگلہ دیش کے اندر ڈیفینس پروڈکشن بہت تھوڑی ہے, ہو رہی ہے نمبر 1, اور سوری, اور دوسرا انڈیا نے ان کو باور کرا دیا تھا کہ ہم آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے, اور اس کی وجہ سے ان کو پھر انہوں نے نہ ان کی نیوی, نہ ان کی ایئر فورس, نہ ان کی آرمی, اور ان اے وے جو ان کی ملٹری کیپیسٹی تھی نا اس کو بلڈ نہیں ہونے دیا. اب پاکستان اب چونکہ بنگلہ دیش بالکل ایک نئی سچویشن میں آیا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ساری ڈسکشن اس کے گرد گھومی ہے کہ بنگلہ دیش ہیز ٹیکن اے نیو برتھ. ٹھیک ہے, لیٹس کال دس a new birth of it's a rebound. They are new birth. ٹھیک ہے, وہ ری بورن کسی اور کانٹیکسٹ میں استعمال, they have taken a new birth. ٹھیک ہے, اب اس میں پاکستان کو اور بنگلہ دیش کے دوستوں کو بنگلہ دیش کو ملٹری سپورٹ بھی دینی ہوگی تاکہ ہندوستان اوورwhelm نہ کر لے. پروگرام سے پہلے بتا رہے تھے کہ شی جن پنگ جو ہیں چائنا کے, ہاں انہوں نے کوئی, اچھا وہ تو ایران کے حوالے سے, نہیں وہ ایران کے, ان کا بنگلہ دیش کے بارے میں ان کے کیا ویوز ہیں؟ میرے خیال میں ہم ادھر جا رہے ہیں. ہاں, کہ اب ان کے جو دوست ہیں بنگلہ دیش کے, چائنا ہے, پاکستان ہے, اب ان کو چاہیے کہ ان کو ملٹری سپورٹ مورل بھی دیں اور فزیکل بھی دیں, دونوں دیں. ٹھیک ہے, تاکہ بنگلہ دیش کو سیلف کانفیڈنس ہو, ان کی گورنمنٹ کو سیلف کانفیڈنس ہو, سوسائٹی شوڈ فیل سیکیور. ہر وقت وہ ہندوتوا کے خوف سے کوئی فیصلے نہ کرے. اچھا, یہ جو نئی سچویشن آئی ہے اس میں اس کی ولنریبلٹی ٹو ویزاوی انڈیا کم ہوئی ہے سمپلی بیکاز کہ بنگلہ دیش کے دوست اور ہیں. پہلے دیکھیں جب بھی سر انڈیا آرام سے کوئی مس ایڈوانٹیج کر نہیں سکے گا. میں آپ کو ایک نیچر سے دیتا ہوں ایگزامپل. جب جو بھی پریڈیٹر ہوتا ہے, جب وہ کسی پہ حملہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو آئسولیٹ کرتا ہے. بالکل, شیر جب تاکہ اس کا کوئی ہمدرد کو حامی نہ آ جائے. جب بھیڑ کو پکڑے گا اس کو آئسولیٹ کرے گا کہ بھیڑ کو آئسولیٹ کرے, پھر اس کے اوپر حملہ کرے گا وہ. تو لہٰذا بنگلہ دیش کو آپ آئسولیٹ نہ ہونے دیں, نمبر 1. اب وہ باہر نکل آیا ہے, اسٹینڈ ود مورل سپورٹ, پولیٹیکل سپورٹ, ڈپلومیٹک سپورٹ اینڈ ملٹری سپورٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ دیں. جب آپ دیں گے تو بنگلہ دیش سوسائٹی کو سیلف کانفیڈنس بھی ہوگا, وہ سیکیور بھی فیل کریں گے. دے وڈ بی بیک ٹو دیئر اون, جو اپنے ریوڑ میں واپس آ جائیں گے. لیٹس کال اٹ دس وے. ٹھیک ہے, وہ اپنے ریوڑ میں واپس آ جائیں گے. اب اس کو
بھیڑیے کا اچھا جو خوف نہیں ہوگا. ویسٹ کا کیا 2-3 منٹ ہے ہمارے سر ویسٹ جو ہے ویسٹ اس میں کس طرح بہیو کر رہا سر ہے دیکھیں ویسٹ میں کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ ویسٹ کو جنرل آپ نہ لیں فی الحال چونکہ ویسٹ بذات ابھی خود یونائٹڈ اسٹیٹس کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس جو امریکہ ہے اس کا ایک کلیدی انٹرسٹ ہے اس ایریا میں. ٹھیک ہے. 2 لحاظ سے ہے. بیکاز آف انڈین 2 لحاظ سے ہے. اچھا ایک چائنا کے کانٹیکس میں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک انڈین اوشن کے کانٹیکس میں ہے. لہٰذا ان کا انٹرسٹ رہے گا. اور بٹ میرا نہیں خیال کبھی بھی امریکہ اینٹائی بنگلہ دیش رہا ہے یا فیوچر میں ہوگا. اور ان کی جو گلوبل پالیٹکس ہے امریکہ کی وہ کسی اور اسکیل کی ہے. ان کے کچھ اور آبجیکٹیوز ہیں, بڑے آبجیکٹیو ان کے کچھ اور جو پولیٹیکل ہیں, بٹ دے ول ناٹ گو اگینسٹ بنگلہ دیش. لہٰذا چائنا اور پاکستان کے اوپر الٹیمیٹلی ذمہ داری آتی ہے, مورل بھی, پولیٹیکل بھی, ڈپلومیٹک بھی, کہ وہ بنگلہ دیش کو سپورٹ کریں ہر لحاظ کے اوپر اور فزیکل اسسٹنس بھی دیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہماری سوسائٹی بھی رول ادا کرے. گورنمنٹ پہلے کر رہی ہے, PIA شروع ہو گئی ہے, اب ان کے اسٹوڈنٹس آنا چاہیے یہاں پر, اور تاکہ جو بنگلہ دیش. ہاؤ از انڈیا ٹیکنگ اٹ؟ انڈیا کیسے اس کو لے رہا ہے؟ انڈیا نے کیا کام شروع کیا ہے؟ دے آر آلریڈی, میں سے لفظ سوال کر چکا ہوں, ان پہ لرزت آ رہی ہے. انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی پچھلے 70 سالوں میں, بہت انویسٹمنٹ کی تھی انہوں نے. بنگلہ دیش بننے سے پہلے بھی بہت انویسٹمنٹ تھی نیگیٹو کانٹیکس میں. اور اس کے بعد بھی جو کچھ انہوں نے کیا عوامی پارٹی کے ساتھ مل کے, وہ بھی کم نہیں تھا. میں نے کچھ کمنٹیٹرز کو سنا ہے کہ جی ہم نے وہاں پر انڈسٹری لگائی, ہم نے یہ کیا وہ کیا. وہ سارے کا سارا وہ ویسی انڈسٹری تھی جیسی کلونیل دور میں برٹن اور اسپین اور اٹلی اور فرانس نے لگائی تھی, اور اس کا کوئی فائدہ, کالونیز کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو انڈیا ہیڈ کنورٹڈ بنگلہ دیش انٹو اے کالونی. یعنی انڈیا وہاں سے بینیفٹ لے رہا تھا بڑے سبسٹینشیل. اٹ واز اے کالونی. ٹھیک ہے. 21st سینچری کی کالونی کی شکل میاں صاحب اور ہے, اور 18th سینچری کی کالونی کی شکل کچھ اور ہے. تو لہٰذا لیکن they were treating بنگلہ دیش ایز اے کالونی. اس کو آپ کلوزنگ کی طرف لے جائیں. ایز اے کالونی. آپ کو اسی چیز سے بچنے کے لیے ان کے جو پریزیڈنٹ تھے ضیاء الرحمان بھی تھا, انہوں نے ساک کی بنیاد رکھی تھی. کیوں رکھی تھی؟ کہ بنگلہ دیش اکیلا ولنریبل ہے. اب اگر ساؤتھ ایشیا اکٹھا ہو جائے گا, ساک بن جائے گی, تو ہندوستان اس کے ساتھ جڑ جائے گا. تو لہٰذا ہندوستان would not be able to bully, to isolate, to threaten and to be in any way a future danger for Bangladesh. لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان نے, دیکھیں یہ بھی ہندوستان کی پالیسی تھی کہ سارک ختم کرو تاکہ میں بنگلہ دیش کو ہڑپ کر جاؤں. چلے کنکلوڈ آپ کر لیتے ہیں جناب. بہت شکریہ جی, بڑی ہدایت نذیر حسین صاحب. پروگرام اختتام کو پہنچا. اس میں پوری تفصیل کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو موجودہ صورتحال ہے, اس کا پس منظر, انڈر کرنٹس, اور آنے والا ایک فور کاسٹ تو نہیں لیکن ایک انالیسس دیا گیا کہ کس طرح سچویشن جو ہے ایوالو ہو رہی ہے, اور آگے جا کے 2031 میں جیسے جماعت اسلامی کا یہ اب سرج بھی دکھائی دے رہی ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.